صدیوں کا فاصلہ ہے میرے اور ان کے درمیان، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں تھا غدیر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے اور گمراہی کی تاریکیوں سے بچانے کے لیے ہمیں 14 ستاروں کی روشنی عطا کی ہے۔ محترم ناظرین، دفتر عقائد نجف اشرف کی جانب سے عید غدیر کے پرمسرت موقع پر آپ تمام مومنین، مومنات اور مراجع عظام اور بالخصوص وارث زماں اپنے آقا و مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، غدیر یعنی اطاعت، اپنے آپ کو مولا کے سپرد کر دینا۔ غدیر ہمارے عقیدے کا عنوان، یہ پاک و پاکیزہ نام ہمارے عقیدے کا عنوان اور ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں آسٹریلیا سے ہمارے خصوصی مہمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب اشفاق حسین وحیدی صاحب سے کہ وہ اپنے ارشادات عالیہ کے ساتھ ہمیں مستفید فرمائیں۔ ان کی آمد کے لیے بلند تر صلوات بھیجیے گا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ سب سے پہلے اس پرمسرت دن کی مناسبت سے، عید غدیر کی مناسبت سے، میں تمام شیعان جہان کو، خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف، رہبر معظم مراجع اعظام، قائد ملت کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس موضوع پہ، عید غدیر کے موضوع پہ، میں سمجھتا ہوں جتنا کچھ کہا جائے اتنا ہی کم ہے، اور نہ ہم مکمل طور پر اس پہ کچھ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اعلان غدیر پورا اللہ کا دین اور اسلام اس اعلان کے اندر ہے۔ لیکن مختصر آپ کی خدمت میں اس روز کی مناسبت سے کچھ گزارشات کرنی ہے۔ عید غدیر کے اعلان میں بہت سے پیغام پوشیدہ ہیں، بہت سے پیغام ہیں۔ عید غدیر کا دن دین الہی کے تسلسل اور پیغمبر اسلام کے جد و جہد کے تسلسل کا دن ہے۔ عید غدیر حق اور باطل کی پہچان کا دن ہے۔ عید غدیر، اگر یہ کہا جائے، مبالغہ نہ ہوگا، عید غدیر مومن اور منافق کی پہچان کا دن ہے۔ عید غدیر نظام الہی کے تسلسل کا دن ہے۔ اچھا، پیغمبر اسلام کو یہ اعلان کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کو اتنے بڑے میدان میں اور اتنا بڑا اسلام کا عمل کر کے جب واپس آ رہے تھے،
تو اس چٹیل میدان میں اس اعلان کی کیوں ضرورت پڑی؟ یہ تو مسجد میں بھی اعلان کر سکتے تھے، گھر میں بھی اعلان کر سکتے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو یہ سارا کچھ اس لیے کرنا پڑا، پیغمبر اسلام جانتے تھے کہ بہت سے لوگ جو میرے اطراف میں ہیں ظاہری طور پہ وہ آنکھیں رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی پیغمبر اسلام کوئی اعلان کرتے تھے، کوئی بات کرتے تھے، تو وہ لوگ یہ بہانہ بنا کر اس پہ عمل نہیں کرتے تھے کہ ہم نے تو سنا نہیں ہے، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے کیا اعلان کیا ہے اور کیا بات کی ہے۔ تو یہ سارا ماحول دیکھنے کے باوجود پیغمبر اسلام نے دین کا اہم عمل کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ کا انتخاب کیا ہے، اور خم میں چونکہ آپ حضرات جو ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، خم ایک ابری ہوئی جگہ یعنی اونچی جگہ کا نام ہے، اور پیغمبر اسلام نے ایک ایسی جگہ کا بھی انتخاب کیا ہے جو اونچائی میں ہے اور سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود جب اس مقام پہ پہنچتا ہے قافلہ، پیغمبر اسلام نے اعلان کیا جو آگے جا چکے ہیں وہ واپس آ جائیں، اور جو واپس آ گئے ہیں پچھلے والوں کا انتظار کریں۔ جب یہ اعلان کیا، لوگ اکٹھا ہونا شروع ہوئے، اور ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں بہت سی باتیں آنے لگی کہ اس وقت پیغمبر اسلام سب کو اکٹھا کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن جب اکٹھے ہوئے تو پھر پیغمبر اسلام کو اتنی اونچائی خم کے مقام پر میدان میں کہا کہ اونٹوں سے سارے پلان اتارو، اس کا ممبر بنا دو۔ ممبر بنایا گیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اتنی اونچی جگہ، یہاں پہ ممبر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب وہی ملے گا کہ بہت سے لوگ اگر ممبر نہ بناتے اور یہ اعلان کرتے، لوگ یہ کہتے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم نے تو سنا نہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ بہانہ میں ان لوگوں سے دور کرنا چاہ رہا ہوں، ممبر بنایا جائے۔ پیغمبر اسلام نے اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنایا، اوپر گئے، خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد علی کو بلایا، اور علی کو بلا کر جا کے صرف جو ہے پیغمبر اسلام اعلان کر دیتے، علی کو کیوں بلایا اور علی کا ہاتھ کیوں بلند کیا؟ بہت بڑے پیغام ہے اس کے پیچھے۔ میں سمجھتا ہوں پورا دین، پورا نظام، پورا سسٹم اس واقعے کے اندر موجود ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے خطبہ پڑھا، علی کو بلایا، ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ کو تاریخ کہتی ہے اتنا بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اچھا، جب یہ اعلان ہو گیا تو بہت سے لوگ، تاریخ یہ کہتی ہے، علی کے پاس چلے گئے مبارکیں بات دینے کے لیے،
بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی کیے نعرے اور مبارکیں دے رہے تھے. لوگوں کا ہجوم تھا، اور جب ہر بندہ علی کو مبارک دے کے پیچھے آ رہا تھا، تاریخ یہ نام لکھتی ہے کہ ایک شخص آیا، ساسا بن سوہان. جب علی کے پاس آیا اور علی بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی مبارکیں لے رہے تھے، ساسا بن سوہان نے علی کو مبارک نہیں دی. اللہ اکبر. کہا اے مبارک ہو ولایت، تجھے مبارک ہو کہ علی جیسا تجھے امام مل گیا. اللہ اکبر. ساسا بن سوہان نے کہا مبارک ہو تجھے ولایت، علی جیسا تجھے امام مل گیا. بس دوستو عزیزو، اس واقعے میں بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے. اس اعلان میں عدالت بھی پوشیدہ ہے، بقائے دین، بقائے تسلسل، بقائے دین کی تسلسل، بقائے دین اسی کے اندر پوشیدہ ہے. آج جو لوگ غدیر کا انکار کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، در حقیقت وہ اسلام سے دور ہیں اور دین الہی کا شعور نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے کہ اعلان غدیر ہی مکمل اللہ کا دین ہے، مکمل اسلام ہے. ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے معاشرے میں شعور عید غدیر کے اعلان کو اجاگر کرنا چاہیے، لوگوں کو شعور دینا چاہیے، عوام کو شعور دینا چاہیے. جو اعلان غدیر کو سمجھ گیا، سمجھ لیجئے کہ اس نے اللہ کے دین کو سمجھ لیا اور اسلام کو سمجھ لیا. دعا گو خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں اعلان غدیر، اسلام، دین الہی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایک بار پھر میں تمام مومنین کی خدمت میں، قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی کی خدمت میں، رہبر معظم کی خدمت میں، امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں، مراجع اعظام کی خدمت میں اس عید بزرگ کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چاہتا ہوں فلک کے دل پر غدیر لکھوں، امیر لکھوں، قلم کو زمزم سے غسل دے کر غدیر لکھوں، امیر لکھوں، فضیلتوں کی، شرافتوں کی، طہارتوں کی جو بات آئے سب سے اوپر غدیر لکھوں، امیر لکھوں. ناظرین محترم، غدیر یعنی نبوت کا ثمر اور رسالت کا میوہ ہے، اور قیامت تک مسلمانوں کو گامزن رہنے کے لیے اور راستے کو معین کرنے کا نام غدیر ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں فرزند قائد محبوب عالی جناب سید اون ساجد نقوی صاحب سے کہ وہ اپنے فرمودات سے سامعین کو مستفید فرمائیں. ان کی آمد کے لیے صلوات بھیجے محمد صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. میں غدیر کے اس عظیم موقع پر تمام
صاحبان ایمان و موالیان حیدر کرار کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس دن کی تجلیل کے لیے 1400 سال میں مختلف علماء نے اور خطباء نے مختلف زاویوں سے اس روز پہ روشنی ڈالی ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم آج جس زمانے میں زندہ ہیں، میں اس دن کو آج کے زمانے سے مربوط کر کے دیکھتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ قیادت کا آغاز تو نبوت سے ہے۔ نبوت ایک الہی منصب تھا اور خدا کی طرف سے انسانوں کی قیادت کا اعلان تھا، اور اس کے بعد تاریخ اسلام کے اس پہلے دور کے بعد دوسرے دور کا آغاز غدیر کے روز ہوا، جب اونٹوں کے اس پالان پہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے خوبصورت اعلان کو تمام دنیا تک پہنچایا اور دین کو کامل کیا۔ وہ دور دوسرے دور کا آغاز تھا، اور آج ہم تیسرے دور میں زندہ ہیں جسے مرجعیت کہا جاتا ہے۔ مرجعیت اسی امامت کے ہی اگلا مرحلہ ہے، یعنی اس امام کے ان اہل علم پیروکاروں کا مرحلہ ہے جنہوں نے امامت و نبوت سے کسب کر کے اللہ کے اس راستے کو پایا، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس قیادت کے زیر سایہ ہیں جن کی پشت پہ مرجعیت کی تائید موجود ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوم غدیر وہ دن ہے کہ جب ہم من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی حدیث کو سنا کر اور ایک دوسرے کے مابین خوشیوں کو بانٹ کر اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ اس مولا کی پیروی میں جو مراجع کرام بھی موجود ہیں اور پھر ان کے آگے جو قیادتیں موجود ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نعرے کو ہمیشہ زندہ و پائندہ رکھیں گے۔ میں ایک بار پھر تمام اہل ایمان کی خدمت میں اس عظیم دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔